اللہ علیہ داتا دربار لاہور حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ یقیناً ذیل میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ علی بن عثمان حجویری اور داتا دربار لاہور کے حوالے سے ایک مکمل، جامع اور روحانی واقعہ تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے، جو تقریباً انسان الفاظ پر مشتمل ہے۔ واقعہ حضرت داتا گنج بخش، روشنی جو اندھیروں میں پھیل گئی۔ برصغیر پاک و ہند میں تصوف، روحانیت اور اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں اگر کسی ہستی کا سب سے روشن اور مؤثر کردار رہا ہے تو وہ حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا مزار مبارک لاہور کے قلب میں واقع ہے، جو داتا دربار کہلاتا ہے اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے صوفی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا اصل تعلق غزنی، موجودہ افغانستان سے تھا، جہاں آپ سلطان آئس کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی، پھر بغداد، نیشاپور اور ماورا النہر کے مشہور علمی مراکز سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں تصوف، شریعت، طریقتہ اور معرفت کے راز ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیے کہ وہ حاج روحانی علوم کے طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لاہور میں قیامہ اور روحانیہ سر حضرت داتا گنج بخش نے اللہ کے حکم اور اپنے مرشد کے ارشاد پر لاہور کیا۔ اس زمانے میں لاہور ہندوؤں کا مذہبی مرکز تھا۔ لوگ بدعقیدگی، بدپرستیا اور روحانی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت نے لاہور آ کر تبلیغ دین کا آغاز بڑھتی نہ ہوتے بلکہ اس نے خدمت، عاجزی اور عشق الہی کے ذریعے آپ کے کردار، سچائی، زبان کی مٹھاس، دل کی پاکیزگی اور کی تاثیر نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا۔ لاہور کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرے۔ لاہور کی روحانی فضا بدلنے لگی۔ جہاں پہلے دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں اللہ کی حانیت کا ادا ہونے لگا۔ خیشار دات بکار وحانی کامدار صرف کمزار نہیں بلکہ روحانی تربیت گائے، جہاں روزانہ ہزاروں افراد حاضر دیتے ہیں، کوئی عرض کی تلاش میں، کوئی شفا کے لیے، کوئی روحانی سکون کے لیے، اور سب خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ مزار پر مسلسل قرآن خوانی، نعت خوانی اور محافل ذکر منعقد ہوتی ہیں۔ دربار میں لنگر خانہ ہوتا ہے، جہاں ہر خاصو عام کو بلا امتیاز کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں اسوا کے ایک طرف جو حضرت داتا گنج بخش کی پردہ کی تاثیر کا ایک روشن نمونہ ہے۔ واقعہ چراغ جلانے والے فقیر لاہور میں سخت قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ بازار بند ہوئے، گھروں میں راشن خمر مفسی چھائی، لوگوں کے پاس نہ روٹی تھی، نہ پانی، نہ روشنی۔ شام تک وہ گھر میں ڈیڑھ ڈالے تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں چند فقراء اور مریدین حضرت داتا گنج بخش کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر مایوسی، بدن کمزور اور آنکھوں میں سوال تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا حضرت، اندھیرا ہے، دل بھی بج گئے ہیں، گھر بھی، نہ تیل ہے، نہ چراغ، نہ کوئی امید باقی۔ آپ دعا فرمائیں، شاید اللہ کوئی کرم فرما دے۔ حضرت داتا گنج بخش نے خاموشی سے سب کی بات سنی، پھر ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور ہلکی آواز میں فرمایا، سب لوگ اپنے برتن مسجد کے صحن میں رکھ دو۔ جو بھی چراغ میں ڈالنا رہتے تھے وہی برتن۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر جو داتا کا فیض یافتہ ہو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ حکم حکمت سے خالی نہیں۔ سب اپنے اپنے چراغوں کے برتن مسجد کے صحن میں لے آئے اور رکھ دیے۔ حضرت داتا گنج بخش نے نماز ادا کی، پھر کچھ دیر دعا میں مشغول رہے۔ سنا گیا کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا رب، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ان کے دلوں کو بھی روشن فرما اور گھروں کو بھی۔ ان کی امید نہ توڑ، کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اب اپنے برتن لو اور جا کر چراغ روشن کرو، اللہ کا نور ان چراغوں میں ہے۔ جب لوگوں نے برتن اٹھائے تو حیران رہ گئے، وہ برتن تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کے چراغ میں سرسوں کا تیل، کسی میں زیتونی کا، کسی میں معمولی سا گھی، مگر سب جلنے کے لیے تیار۔ لوگ دوڑتے ہوئے گھروں کو گئے، چراغ جلے، روشنی پھیلی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چراغ کے دنوں تک جلتے رہے بغیر بجھے، اور روشنی صرف گھروں میں نہیں دلوں میں بھیاتر گئی۔ روحانی اثرات آسوا نے لوگوں کو بتایا کہ ہدایت فقط کرامت کھانے کا نام ہے، بلکہ دعا اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کا مظہر ہے۔
حضرت داتا گنج بخش کے ایک اشارے پر اندھیروں میں ہوا شہر پھر سے روشن ہو گیا، مایوس دلوں میں امید جا گئی۔ اصل کے بعد لوگ مزید تعداد میں علاقے میں داخل ہونے لگے۔ امام غزالی کا خواب مشہور ہے کہ امام غزالی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کامل ولی کی تلاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاہور چلے جاؤ، وہاں علی بن عثمان حجویری یا تمہیں کامل ولی ملیں گے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہیں خواجہ معین الدین چشتی نے گنج بخش کہا۔ اوپن کوٹ، گنج بخش